معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ زبان کے متعلق زبان کو خاموش رکھنا کتنا بڑا فائدہ ہے اور دیگر چیزوں کو لے کر کے آیا ہوں۔ احادیث کی روشنی میں بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا میں تم کو ایسی دو باتیں نہ بتا دوں جو پیٹھ پر ہلکی ہیں اور میزان میں بھاری ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زیادہ خاموش رہنا اور خوبی اخلاق، یعنی اچھے اخلاق اور زیادہ خاموش رہنا۔ قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تمام مخلوقات نے ان کی مثل پر عمل نہیں کیا، یعنی ان کی مثل کوئی چیز نہیں جس پر عمل کیا جائے۔ زیادہ خاموش رہنا اور ضرورت کے وقت گفتگو کرنا اور اچھے اخلاق والے بننا، یہ بہت بہترین چیز ہے۔ حدیث پاک امام مالک نے حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کر کھینچ رہے تھے، اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، کیا بات ہے؟ آپ زبان کو کیوں پکڑے ہوئے ہیں، کھینچ رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی نے مجھے قحالق میں ڈالا ہے، اسی نے مجھے قحالق یعنی ہلاک کرنے والی چیز، جان لیوا چیز یا خطرناک اور بہت زیادہ نقصان دینے والی چیز، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ جو ایسی چیز جو موت کا سبب بن جائے، ایسی اس چیزوں کو قحالق کہا جاتا ہے، یعنی اسی زبان نے مجھے ہلاکت میں ڈالا۔ حالانکہ وہ ہلاکت میں نہیں، بس امت کی تعلیم بھی ہو سکتی ہے اس میں، اور اس طرح کا ان کا کرنا بھی ہم لوگوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے چن لیا ہے اور جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حاصل کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو وہ جب اتنا خوف میں ہے تو ذرا سوچئے ہم جیسے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنی چاہیے اور اپنی زبان کو روکنے کے لیے جتنا ہو سکے اتنا کوشش کرنا چاہیے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا سکتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا سکتا ہے، مگر دعا دینے کی چاشنی ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت امام میں احمد و بیہقی نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو، سبحان اللہ، اور جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، وعدہ خلافی مت کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ نمبر 3، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو، امانت دی جائے تو اسے پورا دیا کرو۔ اور نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اور اپنی نگاہیں نیچے رکھا کرو، سبحان اللہ۔ نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ یہ 6 چیزوں کی اگر کوئی ضمانت دے تو میرے آقا نے ان کو جنت کی ضمانت عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ کتنی بڑی بڑی چیزیں اس کے اندر، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میں اس کے تشریح میں نہیں جاؤں گا، آپ خود اس کو سمجھ لیجئے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کو زندگی میں، دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے اور ان کو جہنم سے نکلوا کے جنت میں بھیجنے کے لیے کتنے بہترین الفاظ، کتنے بہترین جملے، کتنے بہترین نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا اور نہ بیہودہ ہوتا ہے۔ مومن کسی کو لعنت نہیں بھیجتا کسی پر، اور اسی طرح سے مومن کیا بولتے ہیں، مومن
کہ فحش کلام نہیں کر سکتا، یعنی گندی باتیں، گالیاں دینا، بری بری باتیں کرنا، یہ مومن نہیں کر سکتا، میرے آقا نے فرمایا، اور بےہودہ گفتگو مومن سے نہیں ہوتی ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو یہ نہ چاہیے کہ لعن کرنے والا بنے، مومن کو کسی پر لعنت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اپنے لوگوں پر لعنت نہ کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو لوگ لعنت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے، نہ کسی کے سفارشی ہوں گے، نہ کسی کے سفارشی ہوں گے اور نہ کسی کے گواہ ہوں گے۔ اس طرح سے فرمایا، یعنی کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ ترمذی و ابو داؤد نے سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی لعنت و غضب اور جہنم کے ساتھ آپس میں لعنت نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت و غضب اور جہنم کے ساتھ آپس میں لعنت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت نہ کیا کرو، لعنت نہ کیا کرو۔ اس طرح کی اور ایک روایت ہے، حضرت ابو داؤد نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کو جاتی ہے، جو بھی لعنت بھیجتا ہے، کسی کے اوپر لعنت بھیجا، تم پر لعنت ہو، اس طرح سے کہہ دیا، تو وہ لعنت جو ہے آسمان کو جاتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین پر وہ اتاری جاتی ہے، اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر داہنی طرف جاتی ہے، پھر جب کہیں راستہ نہیں پاتی تو اس کی طرف آتی ہے جس پر لعنت بھیجی گئی ہے۔ اگر اسے اس کا اہل پاتی ہے کہ واقعی میں وہ لعنت لینے کا حقدار ہے، اس نے ایسا کام کیا ہے کہ لعنت کیا جائے، تو وہ اس پر پڑ جاتی ہے، ورنہ بھیجنے والے پر واپس آ کر کے پڑتی ہے۔ جس کسی پر لعنت بھیجیں گے تو وہ اس طرح سے ہوتی، گھومتے پھرتے ہوئے وہ اس کے پاس آتی ہے۔ اگر جس کے اوپر لعنت بھیجیں واقعی میں وہ لعنت کا حقدار ہے تو وہاں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لعنت ملامت کرنے سے بچائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔